ختم کر دیا. کبھی کوئی انسان کسی برے کام کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا اور نہ اس کی طرف جا سکتا تھا. پھر اسی کا نتیجہ تھا آپ دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ قتل و غارت گری اور دیگر برائیوں سے پاک ہو چکا تھا. اور پھر ایک سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو جس بات کی تعلیم دی وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم یہ تھی کہ خدا کی بندگی اختیار کرو اور توحید کو اختیار کر لو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری سرداری کو تسلیم کر لو یا مجھے بڑا مان لو، بلکہ آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک خدا ہے، یہ پوری کائنات کا ایک مالک ہے، تم اسی کی پیروی کرو، خالق کی پیروی کرو اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی بندگی اختیار کرو. بندگی سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے ہو. آج آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں وندے ماترم کی ایک بحث چل رہی ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر اس نظم کو آپ پڑھ لیں، سنسکرت میں نظم ہے، وہ ہندی میں ہے، تو اس کو اگر اردو کا ترجمہ بھی ہوا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا، اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کیوں اس نظم کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس میں ایسے چیزوں کی بندگی اور پرستش کا حکم دیا گیا جو کہ ایک یعنی کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. کوئی درگا، کوئی آپ لکشمی، کوئی سرسوتی وغیرہ وغیرہ کے نام لیے گئے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ مسلمان ایسی چیزوں کی پرستش نہیں کر سکتا ہے، اور کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ معنی کیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا ہے ایک مسلمان، اور اسی بنیاد پر اس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اور اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. چنانچہ یہ بات کیوں کہ قرآن مجید میں بار بار ہم کو حکم دیا توحید کا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے اہم ترین جو مشن تھا، پہلا کام آپ نے جو کیا وہی کیے کہ لوگوں کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ جو جملہ تھا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں آپ کی مخالفت ہوئی. لوگوں نے کہا کہ یہ ہم تو کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں، تم ایک خدا کی عبادت کیسی بات کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ سب باطل خدا ہے، اس سے کچھ تم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، تم ایک خدا کی بندگی کرو. چنانچہ یہ وہ احسان تھا کہ جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے جب خدا کی بندگی کو اختیار کیا اور توحید کے پیغام کو انہوں نے اپنا لیا تو کیا ہوا؟ قیصر و کسریٰ کے وہ مالک بنائے گئے، بڑی بڑی سلطنتوں سے انہیں ٹکرایا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، اور اس طریقے سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی. اور پھر پورے معاشرے کے اندر سے کفر اور شرک جو عام ہو چکا تھا اس معاشرے کے اندر، اس سب کا خاتمہ ہو گیا. کہیں پر بھی اب لوگ جو ہے نا چھوٹے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک خدا کے ماننے والے بن گئے تھے. اس کے اندر ان کو بڑی تکالیف دی گئی، ان کو ہجرت کرنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، خاندانوں سے کٹے لوگ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک خدا کی بندگی کو اختیار کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کو مخلوقات کی بندگی اور غلامی سے نکالا. کہ انسان کئی قسم کی غلامی کی مبتلا تھا، بلکہ غلامی کا ایک نظام تھا، انسانوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے یہ کام کریں گے. چنانچہ آپ نے ایک دوسرے کی غلامی سے کہا کہ نہیں، کوئی انسان کسی کا غلام نہیں ہے، ہر انسان اللہ کا پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. تو اس طریقے سے غلامی کا جو تصور تھا اس کو آپ نے ختم فرمایا. پھر معاشرے کے اندر جو انتشار تھا، جو بے چینی تھی اور جس قسم کا ظلم کا معاملہ تھا، آپ دیکھتے ہیں مکے کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے تھے، سردار، قبائل کے سردار، انہی کا حکم چلتا تھا، عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ایسے ماحول کے اندر آپ نے عدل و انصاف کو قائم فرمایا. عدل اور انصاف اس طریقے سے کہ کوئی معمولی انسان بھی ہے، اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور پھر سب کے لیے آپ نے ایک قانون رکھا، اور یہ بھی آپ کا احسان ہے کہ نوے انسانی کی بقا کا انحصار انسان کے تحفظ پر ہے. انسانی جان،
انسانی جان کی حرمت کو آپ نے کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو نافذ کر کے بتایا۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک انسان کا قتل دوسرے انسان، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر تم ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو قتل کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اور اس کے بعد کہا گیا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، یعنی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان، بے قصور انسان، بے گناہ انسان کا اگر قتل کرتا ہے تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا بلکہ وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور جس نے ایک انسان کو بچایا، ظلم سے بچایا، قتل سے بچایا، تو اس نے ایک انسان کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کی جان اس نے بچائی۔ اب آپ بتائیے، قرآن مجید کا یہ واضح حکم آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے اس بات کو پیش فرمایا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ ایک دوسرے کا خون تم پر حرام ہے، ایک دوسرے کا قتل تم پر حرام ہے۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پر مکے کو مخاطب، یعنی خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو آج بھی ہمارے ایک مشعل ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ کیا کہا آپ نے؟ کتنا پاکیزہ ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضا، کتنا عظیم ہے تو اور کتنا محترم ہے تیرا مقام۔ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا جو تقدس ہے، جو احترام ہم سب جانتے ہیں، تو اس کو مخاطب کر کے آپ نے کہا مگر اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مسلمان کے جان و مال اور خون کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اب آپ بتائیے، یعنی خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا احترام، تیری عظمت، تیرا تقدس یقیناً ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں میں ایک مسلمان کی جان، اس کے مال کو اتنا محترم مانتا ہوں کہ تیری حرمت سے وہ زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی جان کی، انسانی مال کی کتنی اہمیت تھی، اور وہی نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کا وہ معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ایسی تعلیمات آپ نے ان کو دی کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے نگہبان بن گئے۔ جتنے لوگ اسلام قبول کیے، اگرچہ کہ ان کی تعداد بہت مختصر تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر بہت کم لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور پھر اس کے بعد آتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، لیکن ابتدائی دور میں تو بہت مختصر لوگ تھے جن کو انگلیوں پر گنا جاتا تھا، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر لوگ قریب ہوتے چلے گئے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر، کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر مکی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں شخص نے میرا مال حلب کر لیا ہے، اور وہ مکے کا بڑا سردار تھا، ابو جہل تھا، اور وہ شخص جو آیا تھا وہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھے، لیکن اس نے آ کر شکایت کی، آپ کے سامنے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ آپ اٹھے اور ابو جہل کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے سمجھا کہ آپ اسلام کی دعوت دینے آئے، آپ نے کہا کہ آؤ باہر۔ جب وہ باہر تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا تم نے مال کھا لیا ہے، فوری اس کا مال واپس کرو۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ ابو جہل کانپ گیا اور فوری گیا اور لا کر مال واپس کر دیا۔ کیوں؟ کہ آپ کو اس کو معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، اور وہ شخص جس نے فریاد کی تھی اس کو بھی معلوم تھا کہ میں جس کے سامنے فریاد کر رہا ہوں وہ یقیناً میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسے لوگ موجود ہیں، کوئی مظلوم شخص جا کر کسی طاقتور شخص کے سامنے، کوئی بڑے سیاستدان کے سامنے، کوئی بڑے مفتی صاحب کے سامنے کہے گا کہ صاحب میرے ساتھ میرے پڑوسی نے ایسا سلوک کیا ہے، میرا مال کھا لیا ہے، تو کیا وہ لوگ مدد کے لیے آئیں گے؟ آپ کے بہت کم امید کی جا سکتی ہے، بہت کم توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ آپ کا عملی طور پر کوئی تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ زبانی طور پر تو ہمدردی کر دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں رشتہ داروں کی باتوں کو، ہاں بھائی بڑی ناانصافی آپ کے ساتھ، بڑا ظلم ہوا، لیکن آ کر مدد کرنے کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ سمجھتے ہیں کہ صاحب سامنے والا بڑا طاقتور ہے، سامنے والا بڑا ظالم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے سے وہ دشمنی ہو جائے گی اور ہم پر جو سب ظلم کرنے لگے گا، اس لیے خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہے، معاشرے میں خرابیاں پھیل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر رہے، اس لیے نہیں کر رہے کہ ہر شخص
اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو دیکھ لوں، مجھے دوسروں سے کیا لینا دینا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملات میں کس طریقے کا لوگوں کے ساتھ سلوک قائم فرمایا۔ پھر یہ بھی آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ احسان کے معاملے میں کسی کے ساتھ، عدل کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے معاملے میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا یہ کوئی اور جماعت کا ہے، جو بھی مظلوم رہا آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا۔ اور پھر اپنے لوگوں نے بھی اگر کوئی غلطی کی ہے صحابہ کرام نے تو اس کی آپ نے فوری طور پر اس کی اصلاح آپ نے فرمائی۔ چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنی مخزوم کی ایک خاتون چوری ثابت ہونے پر یعنی اسے سزا ملی، اس نے چوری کی تھی باضابطہ، اس کے بعد اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ وہ خاتون ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ چند صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عورت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی باعث تباہ ہوئے کہ وہ غربا پر حد جاری کرتے تھے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو بنی اسرائیل کی تباہی ہوئی، وہ تباہی کی وجوہات میں ایک اہم سبب کیا ہے کہ وہ لوگ غریب لوگوں پر حد جاری کرتے تھے۔ حد کے معنی حکم جاری کرتے تھے، ان کو سزا کا اعلان کرتے تھے، اور امیر اگر آ جاتا تو اس کو معاف کر دیتے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی غریب ہوتا ہے تو صاحب اس کو تو پوری سزا دی جاتی ہے، لیکن کوئی امیر ہوتا ہے تو اس کے سارے قصوروں کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا بااثر ہے معاشرے کے اندر، اس کے تعلق سے لوگ بڑی مصلحت سے کام لیتے ہیں کہ نہیں صاحب نہیں بولنا چاہیے، اس کے تعلق سے اس کی عزت کا معاملہ ہے۔ اور بیچارہ کوئی غریب ہے تو اس چھوٹی بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو تشتازام کر دیا جاتا ہے، اس کو ایسا بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر مسالے لگا کر کہ وہ بیچارہ معاشرے میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اور بڑے لوگ بڑی سی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے جو ہے نا حقوق کو غبن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان نہیں کھلتی ہے لوگوں کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا اپنا کچھ مفاد ان سے وابستہ ہوتا ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ پھر آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم کارنامہ ہے وہ کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو وحدت الہ کا درس دیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ محسن اعظم کیوں کہلائے؟ اس لیے محسن اعظم کہلائے کہ یہ پیشانی، یہ سر جو خدا کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، یہ کئی باطل خداؤں کے سامنے جھک رہا تھا۔ انسان جہاں چاہے اپنی پیشانی کو ٹکا رہا تھا۔ سورج نکل رہا ہے تو سورج کے سامنے پیشانی کو ٹکا رہا ہے، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اس کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ چاند نکل رہا ہے، چاند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ سمندر کے پاس جا رہا ہے تو سمندر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو انسان یعنی اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ یعنی کائنات کی کوئی بھی مخلوق چیز ہے تو وہ اس کو خدا مان رہا تھا۔ پریشان ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے چیف منسٹر اپنے وزراء کے ساتھ جا کر ایک مقام پر انہوں نے باتاتا یغنا کی، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق پوجا پاٹ کی گئی، لاکھوں کروڑوں روپئے اس پر خرچ کیا گیا اور سمجھا گیا کہ بارش ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی بارش، اور نہیں ہوگی کیونکہ باطل خداؤں کو تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بارش برسانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے تو چلے گئے فلاں بزرگ کے پاس، چلے گئے فلاں درگاہ کے پاس، فلاں عامل کے پاس، اور کچھ ان کے ساتھ کچھ چیزیں لے لی اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اب اولاد ہو جائے گی۔ پریشان حال ہے، بیمار ہے، کہا کہ چلو فلاں کے پاس جاؤ علاج ہو جائے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں یہ سب مشرکانہ اعمال ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اولاد کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ ہم ہی ہیں جو تم کو بیٹے دیتے ہیں، ہم ہی ہے تم کو بیٹیاں دیتے ہیں، ہم ہی ہے تم کو بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، اور ہم ہی ہے تم کو نہ بیٹے دیتے نہ بیٹیاں دیتے ہیں۔ اتنا واضح قرآن مجید میں کہا گیا۔ اس کے باوجود لوگوں کا ٹھیک ہے میڈیکل کوئی خرابی ہے، طبی خرابی ہے تو آپ کو علاج کرا دینا چاہیے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیماری آ جائے تو علاج کراؤ۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے بھروسے پہ رہ گئے آپ، عرفان ہو گیا، نہیں اللہ ہی بس کرنے والا ہے،
کینسر ہو گیا، نہیں اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن اسباب آپ کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبب رکھا ہے، آپ وہ سبب کو طریقہ اختیار کریں اور اللہ کی ذات سے امید رکھے، اور اللہ آپ کو حیات دینا چاہتا ہے، شفا دینا چاہتا ہے تو شفا ہو جائے گی، اور اگر شفا نہیں دینا چاہتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ نہ ڈاکٹر کی تجویز کام آتی ہے نہ کوئی دوا آپ پر اثر کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لہٰذا رسول کریم تو اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کہ میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گھر تک پہنچایا، وحدت الہ کا تصور، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آپ سوچئے اگر ہم مسلمان خاندان میں نہیں پیدا ہوتے، ہم مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے، حدیث کو نہیں پڑھتے، اور امت محمدی میں ہم شامل نہ ہوتے تو نہیں معلوم کہ ہم کہاں کہاں بھٹکتے، کس کس کی ہم پوجا کرتے، کس کس کو خدا مان لیتے اپنا، اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے۔ تو یہ اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں کیسے رسول کو بھیجا جو ہم کو خدا کا راستہ دکھایا، ایک خدا کا راستہ، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور پھر دوسرا جو احسان میں نے کہا وہ وحدت آدم کا، کہ ساری اولاد آدم ایک ہے، آدم کی اولاد کوئی جو ہے نا فرق نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ ہم سے کم تر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، وہ توحید کا علمبردار نہیں بنا، لیکن اس کے سامنے خدا کے پیغام کو پہنچانا، خدا کے رسول کے پیغام کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر تیسرا اہم احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم کو تعلیم دی، یعلمکم الکتاب، کتاب کی تعلیم دی، قرآن مجید کی تعلیم ہم کو دی۔ اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ کام ہم کو اس کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حیات طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کی حالت کیا تھی اس کو ہم پڑھیں۔ سیرت کے کتابوں میں ایک باب ہے، پہلا باب وہی رہتا ہے کہ ایام جاہلیت میں انسان کیسے تھا، کیا کیا برائیاں تھیں، آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کیا تھے، پھر آپ نے کیسے تبدیلی لائی، معاشرے کو کیسا آپ نے بدلا، 10 سال کے 13 سال مکے میں آپ نے جو گزارے، کیسی کیسی مشقتیں آپ پر آئی، کیسی کیسی مصیبتوں کو آپ نے انگیز کیا، پھر آپ نے جو ہجرت کی، ہجرت کا سفر کیسے رہا، پھر مدینے میں آپ تشریف لے گئے 10 سال، وہاں کیسے آپ نے لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کی، کیسے لوگوں کو قریب کیا، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو غزوات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، اس کے اندر آپ کا کردار کیسا رہا۔ اب آپ دیکھیے جہاد کے اندر آپ کا کردار کیسا ہے کہ آپ نے کہا کہ تلوار کبھی بھی بچوں پر نہ چلائی جائے، عورتوں پر نہ چلائی جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ آپ بتائیے، ایک احسان ہے یہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ جب ہوتی ہے تو کسی کو نہیں آتا۔ اب امریکہ نے دیکھیے ایران پر بم برسائے، کیا دیکھا اس نے، کتنے عورتیں اس کے اندر شہید ہو گئی، کتنے معصوم بچے شہید ہو گئے۔ پہلے دن جو بمباری ہوئی 28 فروری کو، آپ جانتے ہیں کہ جس دن امام خامنی کا جو شہادت ہوئی وہاں پر جو ایران کے رہبر انقلاب تھے، اسی دن آپ جانتے ہیں 160 معصوم بچوں کا بھی جو شہادت ہوئی، اسکول کی بچیوں پر امریکہ نے بم برسائے اسی دن، جس دن یہ واقعہ ہوا، جنگ کا پہلا دن۔ آپ بتائیے کتنا بڑا جرم عظیم ہے یہ کہ معصوم بچوں کی جان لے لیا اس نے، اور اس پر کوئی ان کو افسوس نہیں ہے، کوئی اس پر یعنی ان کو رنج نہیں ہے کہ صاحب ایک معمولی اور معصوم بچے اس طریقے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے معصوموں کی حفاظت کا حکم دیا، یتیموں کی حفاظت کا حکم دیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جنگ کے آداب سکھائے کہ کیسے جہاد کیا جائے۔ قتل و خون اور غارت گری کے معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جنگیں ہوئی اور جس طریقے سے حالات بگڑتے چلے گئے، اس کے اندر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہوتے ہیں۔ پوری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگایا تھا کہ صاحب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بات بالکل غلط ہے۔ رسول کریم کی زندگی میں 88 مہمات ہوئی، صرف 88 جنگیں ہوئی ہے، اور ان 88 کی تعداد میں بھی آپ جانتے ہیں آپ 27 صرف 27 غزوات میں آپ بنفس نفی شریک ہوئے، بقیہ کی آپ نے نگرانی فرمائی، صحابہ اکرام کو حکم دیا۔ اور پھر یہ آپ کو بتا دو کہ جو مرنے والوں کی تعداد ہے پوری صحابہ اکرام کی شہادت اور کفار 759۔ اب آپ غور فرمائیے 27 جنگیں ہوئی ہے
جنگ بدر سے لے کر آپ فتح مکہ تک دیکھیں گے تو اس میں جو ہوئی ہے 88 مہمات جو ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن جو قتل ہوئے وہ 255 ہے، اور اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ دیگر جو تعداد ہے وہ ہے 759، 1000 سے بھی کم لوگ یا تو قتل ہوئے شہید ہوئے۔ آج آپ دیکھیے ایک معمولی واقعہ ہوتا ہے تو کتنے لوگ جو ہے جانے چلی جاتی ہے ان کی۔ تو کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تشدد کی تعلیم نہیں دی، بلکہ تمام انسانوں کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ماہ مبارک کے اندر سیرت طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ تو پڑھے ہیں، کئی مرتبہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو سیرت کا مطالعہ کرائیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید سے وابستہ نہیں کریں گے، سیرت رسول سے وابستہ نہیں کریں گے، تو لازمی چیز ہے کہ آنے والی نسلیں قرآن سے سیرت سے بہت دور ہو جائیں گی، اور اس کا بڑا نقصان ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ جہاں تک سیرت النبی کتابوں کا معاملہ ہے، اردو میں تو بے شمار کتابیں ہیں، انگریزی میں ہے، تیلگو میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں غیر مسلم، ان تک بھی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی کتابوں کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یہ محافل بھی جو منعقد کی جاتی ہے، اس کا مقصد بھی دراصل یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے مسلمان بھائی ان واقعات سے واقف ہو کر عملی طور پر کوئی کام کر سکے، تاکہ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو سکے۔ اب آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام کی 1000 سے زائد نشستیں ہو چکی ہے، 1141 نشستیں ہو چکی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کتنے عنوانات پر یہاں پر باتیں آ چکی ہے۔ لیکن اس کا اثر معاشرے پر ہونا چاہیے، اس کا اثر لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ واقعی ان محافل سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ہماری اپنے گھروں کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے اس بات کا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔